سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جلد ہی میں ان کو داخل کر دوں گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری امیدوں کے مطابق کام ہوگا، ولا امانی یا اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق، بلکہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی بدی کا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطِ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، ان پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کس کا دین اچھا ہے اس شخص سے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور اس میں وہ مخلص بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور یہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ اسباق جو تھے وہ شرک کے رد پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شرک کے علاوہ اور گناہ تو بخش سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ دوسرا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی اور یہ مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے برمقابل یعنی اس کا جو متضاد ہے، متضاد صفات کے مالک جو لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیکی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ میں ان کو باغات میں داخل کروں گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی بندگی، یہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی بندگی ہم پر واجب ہے۔ یہ کسی پر یعنی اللہ پہ کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ عین یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ ابھی تذکرہ آ رہا ہے تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا، ایمان لانا، عمل صالح اختیار کرنا، یہ احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور پھر ایسے من مانے نتائج کے خواہاں ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ اپنا لینا، یہ ہمارا فرض عین ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا اپنا ذاتی یعنی ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ جسم ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر اس میں روح ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ہے۔ ہم جن نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یہ کانٹا جو ہے یہ دل سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارا کسی پر احسان ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ایک غلام ہے، پہلے آج کل تو غلامی کا رواج نہیں ہے، چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے فتحریر رقبہ، تو اس کا میں ذکر کروں گا۔ اصل میں اس غلام کے یعنی غلام کی جو بات ہو رہی ہے نا سامعین کرام، تو اس میں بات ایسی ہے کہ اس سے صحیح تصور ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلے دور غلامی میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان، مرد اور عورت بکتے تھے۔ اب ایک مرد کو کسی نے خرید لیا، کسی صاحب حیثیت نے، ظاہر ہے کہ غلام مہنگے ہوتے تھے کیونکہ وہ فائدہ دینے والی چیز تھی۔ تو جب غلام کو خرید لیا جاتا تھا تو اب اس غلام کا مالک تو اس کا آقا ہوتا تھا۔ اب غلام کا کام کیا ہے کہ مالک کا حکم ماننا۔ وہ غلام ہی کیا جو مالک کا کہنا نہ مانے، یا مالک کے کہنے پہ نہ چلے، یا مالک کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے، وہ غلام ہی کیا ہے سامنے کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آقا اگر ایک مالک ایک غلام کو خرید لیتا تھا تو آقا اس کے وجود کا مالک ہوتا تھا۔ میں ویسی ایک مثال کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ آقا جو تھا وہ مالک تھا، اس نے پیسے دیے ہوئے تھے،
اس غلام پر اس نے پیسے شمار کیے تھے. اب غلام کو اس نے خرید لیا، اس کی ہر چیز کا مالک آقا ہے. اب غلام اگر اپنے آقا کی بات مانتا ہے، یہ اس کا فریضہ ہے، یہ اس کا مالک پہ احسان نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیوں کہ اس کا مالک تو آقا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک انسان ہے، لیکن ہے تو غلام، ہے تو بکا ہوا، اس کا سب کچھ بکا ہوا ہے. اور تھوڑی سی میں وضاحت کے طور پہ کروں یہ بات کہ ایک عورت ہے، اس کو آپ نے باندی بنا لیا، خرید لیا. اب آقا اس کی ہر چیز کا مالک ہے، یعنی حد یہ ہے کہ اس کی عصمت کا بھی مالک ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس نے خرید لیا ہے. اب اس کا وہ باندی جو ہے، وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے، اس کا کچھ بھی اپنے نفس پر اختیار نہیں ہے، سارا اختیار جو ہے مالک کے پاس ہے. اب دیکھیں ہمارا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی اگر کسی کی ہے تو وہ بغیر نکاح کے اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے. اب دیکھیں بغیر نکاح کے، یعنی اسلامی معاشرے میں یا شریعت کی روح سے کسی عورت سے تعلق قائم کرنا، یہ تو زنا کہلاتا ہے، اور زنا جرم ہے، حرام ہے. شادی شدہ جب انسان مرد زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنگسار ہے. لیکن یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے بغیر نکاح کے کسی سے خصوصی تعلق قائم کیا تو آپ کی اس کے بدلے میں آپ کو رجم کیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا. لیکن میں تھوڑا سا یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک عورت کو خرید لیا، ایک لڑکی آپ کی باندی بن گئی، وہ آپ کی زر خرید غلام ہے، اس کی عصمت کے مالک بھی آپ ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کی. یہ شریعت ہے سامعین کرام. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ احساس ہو کہ ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیں، اب وہ غلام ہے، یعنی اس دور میں یہ تھا کہ غلام کو اگر کوئی قتل کر دیتا تو اس پر کوئی دفعہ نہ لاگو ہوتی. کیوں کہ غلام تو اس کی ملکیت ہے، چاہے زندہ رکھے چاہے مار دے. انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اپنے غلام کو قتل کر دیا، دور جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا آپ پر کوئی جو نہ جرمانہ ہے نہ کچھ، بس آپ کی چیز تھی، آپ نے اس کی گلے پہ چھری پھیر دی، بس ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ غلام اگر کوئی اچھا کام کرتا، یعنی مالک کی خدمت کرتا، مالک کا کہنا مانتا، تو اس کے عوض میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مالک اس کو یعنی نعمتیں دیتا یا ایک گھر اس کے لیے خریدتا یا اس کی یعنی انعامات سے نواز دیتا. نہیں، یہ تو اس غلام کا حق ہے کہ مالک کی خدمت کرے، مالک کا کہنا مانے، مالک کی اطاعت کرے اور اس کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دے، کیونکہ وہ غلام ہے. اس کی خدمت کے عوض جو ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ تو بکا ہوا ہے. سامعین کرام، یہ میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم جو یعنی آج چلیں اس دور جاہلیت سے اب آ جائیں. میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کی تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں یعنی ہم اپنی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز تصور کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، غلام نہیں تصور کرتے. ہم تو مملوک ہیں،
ہمارا مالک و مولا تو اللہ ہے. ہمارا مالک اللہ تعالی کی ذات ہے. ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد کا مطلب اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اپنی کچھ ملکیت ہی نہیں ہے. ہم تو مملوک ہیں سامعین کرام، انسان ہیں. ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ مالک ہے، وہ مولا ہے، اور وہ خالق ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت انسان اگر یعنی بہت نامناسب بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس کے حکم کے سامنے پیشانی نہ رکھیں، اپنے آپ کو آزاد اور مالک تصور کریں، کسی چیز کا مالک تصور کریں. یہ بہت غلط تصور ہے. اللہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا مالک، ہماری ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. سب کچھ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. دیکھیں ہماری پیدائش ہماری مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا کر دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ جسم دیا ہے، یہ قوتیں دی ہیں، اور یہ یعنی اتنا اچھا جسم دیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا اس میں کیا ہے سامعین کرام؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں. یہ قوتیں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ عقل اور فکر، یہ شعور، یہ دماغ، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر یہ تمام نعمتیں جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، یہ جسم، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. تو ایسا سوچنا، اپنے آپ کو آزاد تصور کرنا، اور پھر اپنی یعنی اگر کوئی شخص ایمان لا کے نیک عمل کی روش اختیار کر لے، وہ احسان جتلانا کسی پر، اللہ پہ یا اللہ کے رسول پہ یا اللہ کے، یعنی ایسا سمجھنا کہ ہم تو یعنی احسان، یمنون علیک ان اسلم، یہ قرآن میں ہے نا کہ وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں. نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. یہ اللہ کا احسانات. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہم سرتاپا ڈوبے ہوئے ہیں. جو غلط سوچ ہے، جو غلط روش ہے، وہ دور کر لینی چاہیے. جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھنا، کسی بھی چیز کا مالک سمجھنا، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ساری چیزیں مستعار ہیں. یہ واپس لے لی جائیں گی آپ سے. جان واپس لے لی جائے گی، مال رہ جائے گا آپ سے، اولاد رہ جائے گی، بیوی بچے، یہ سب کچھ آپ چھوڑ کے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر واپس کر دیے جائیں گے مولا کی طرف جو ان کا معبود برحق ہے. یہ ایک تصور غلط ہے. اپنا فریضہ پہچاننا چاہیے. ہم مملوک ہیں، ہم غلام ہیں، آقا اللہ ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ پر ہم ایمان لے آئیں، اپنے مالک اور مولا پر ایمان لے آئیں. بس اسی کی غلامی کو اپنا فریضہ سمجھ لیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ مضمون آ رہا ہے الفاظ میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی الفاظ ادا کیے ہیں اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کی ہے. تو یہ ایک تصور صرف میں سامعین کرام یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر صبح سویرے سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نیند کو خراب کرتے ہیں مثال کے طور پہ، یا آپ راتوں کو اٹھ کے مولا سے زاری کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ معاشرے میں پڑوسی کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس میں کسی پر احسان نہیں ہے. یہ مالک و مولا کا حکم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
والدین سے تم اچھا سلوک کرو. یہ ساری باتیں، یہ تو حکم ہے، یہ کسی پر ہمارا احسان نہیں ہے. ہمیں مستعد ہو جانا چاہیے سامعین کرام اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. یہ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. بس ایک بات تو یہ ہے کہ راضی ہو جائے گا، لیکن وہ تو مالک اور مولا ہے، لیکن زمین کے آقا ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بہت سارا مختلف ہے. وہ فرما رہا ہے کہ یہ تو تم نے بندگی کا، یعنی اگر میری بندگی کی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو یعنی تمہاری یعنی یہ ایک فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میرے پاس ولدینا مزید، میں تمہیں ایسی زندگی اب دوں گا. تم میرے پاس آئے ہو تو میں نے تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو میں تمہیں اپنے فضل سے دوں گا. یہ جو تم نے بندگی کی تھی یہ تو تمہارا فریضہ تھا، اب میری رحمت اور میرا فضل تم پر یعنی اس کی برسات ہوگی، اور میں نے تمہارے لیے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے. اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن. میں نے اپنے بندوں کے لیے جنہوں نے میری بندگی کی تھی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہیں. یعنی ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے. اور یہ ساری نعمتیں یہ میں تمہیں اپنے فضل سے دوں گا. یہ رحمت ہوگی میری، یہ فضل ہوگا. تم نے جو کیا وہ تو تمہارا فریضہ تھا، لیکن سامعین کرام اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کہتی ہے جزاء بما کنتم تعملون. یہ اس کی جزا ہے جو تم عمل کرتے رہتے تھے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ خوش کر رہا ہے، ہم نے اس کو راضی کیا ہے، اب وہ ہمیں راضی کر رہا ہے. مختلف الفاظ ہیں وہ سلام قولا من رب الرحیم. رب کی طرف سے سلام عرض کیا جائے. سورہ یاسین میں آپ دیکھ لیں سلام قولا من رب الرحیم. تو بات یہ ہے سامعین کرام ذرا سوچنا چاہیے کہ یعنی ہمارا کیا ذہنیت ہونی چاہیے اور ہماری ہے کیا ذہنیت. یہ بات یعنی اچھی طرح سوچ لینی چاہیے ہماری ذہنیت ہے کیا اور ہونی کیا چاہیے. اللہ کی بندگی ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ کے حکم کے سامنے ہم پیشانی رکھ دیں اور اپنا رخ اس طرف پھیر لیں. یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اب جو نتائج ہیں آخرت میں نتائج ہیں وہ تو پھر اس کا فضل ہے سامعین کرام، اور یہ انہی بندوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے. سامعین کرام یہ بات بھی قابل توجہ ہے. یہ ان بندوں کو نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چلے، غلط راستوں پر چلتے رہے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا. یہ اجر ان کو نہیں ملے گا. ابھی وہ بیان ہو چکا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس نے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا تو میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا. سامعین کرام آج وہ وقت ہے کہ ہمارے معاشرے نے
من حیث القوم جو ہے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی قوم کی حالت دیکھ لیں کہ یہ آمادہ ہے کہ ہم نے رسول کے راستے پر نہیں چلنا، یہ آمادہ ہے کہ دین میں ہم نے پورے کے پورا داخل نہیں ہونا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندی نہیں۔ ہم شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، ہم نفس کی بندگی میں مصروف ہیں، نفس کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جلد ہی موت کی آندھی جب آئے گی تو وہ آپ کو لٹا دے گی، بس آپ سے سارا سب کچھ جاتا رہے گا، آپ کا جسم، آپ کا اختیار، بیوی، بچے، مال، دولت، پلاٹ، کاریں، پلازے ولازے، یہ سارا کچھ رہ جائے گا ادھر۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کرے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ تو یعنی ہم لوگ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تو بہت سی کمیاں ہیں سامعین کرام، ہمارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ظاہر پہ ہے، سونے پہ ہے، چاندی پہ ہے، ڈالروں پہ ہے، اور اپنی جو ہماری حیثیت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو بینک بیلنس ہے ہمارا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، مطلوب ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ ہی میرا مولا ہے، سب کچھ اللہ، یہ ایمان ہونا چاہیے سامعین کرام۔ تو اب والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ پہ ایمان لائے، جیسے کہ میں نے کہ بھئی اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، اور عملوا الصالحات، اس ایمان کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا، تو اب اس کی جزا کیا ہے؟ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اب ان کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اب دیکھیں مخلوقات تو بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں تمام مخلوقات، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لیکن انسان نے اگر اطاعت کی روش اختیار کر لی باوجود نفس کی مخالفت کے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سامعین اکرام، یہ ایک ایسی چیز ہے جو یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ان کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، کامل ایمان نہیں ہے، زبانی ایمان تو ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں، لیکن سامعین کرام میں آپ کو کہتا ہوں ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یقین ایسا ہے کہ جس انسان وہ کام کرتا ہے یا اس مقصد کے لیے کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو، دنیا اور ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، اسی کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کے لیے ہم نہیں جی رہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، تجزیہ کریں، فکر کریں، عقل استعمال کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان بالآخرت نہیں ہے، ہمارا دنیا پر اور ظاہر پر ایمان ہے، یہ میں ہوں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرا یہ ہے، یہ وہ ہے، اس پر ایمان ہے، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ جب ظاہر کے لیے جی رہے ہیں تو باطن پر تو ایمان نہیں ہوا۔ دیکھیں
یہ آسان بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس کا ثبوت اگر آپ جانیں گے، معاشرے نے جس طرف رخ کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ معاشرے کا رخ ظاہر کی طرف ہے، من حیث القوم ظاہر کی طرف رخ ہے، اللہ کی طرف ہم رخ پھیرنا نہیں چاہتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنا رخ جو ہے اللہ تعالی کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ تو باطن پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا تو رہ جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس لوگوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو رہ جانے والا ہے، وہ تو متاع قلیل ہے۔ جب متاع قلیل ہے اور ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں تو پھر تو ہمیں اپنا رخ اس طرف کر لینا چاہیے جو باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ باقی رہ جانے والا ہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایک مثال لے رہے اللہ تعالیٰ، ورنہ وہ نعمتوں تو تصور میں نہیں آ سکتی۔ باغات ہیں، ہم باغات کو پسند کرتے ہیں، وہ سرسبز و شاداب یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ باغ ہے، اس میں نہر ہمیشہ جاری اور ساری ہو تو وہ سوکھے گا نہیں۔ پھر اور بھی یعنی اقسام نعمتوں کی اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ باغات میں گھر ہوں گے، اور متکئین علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ سامعین اکرام، تو سندخلہم جنات، باغات میں ان کو داخل کروں گا۔ سامعین اکرام، یہ ایک ایسی زندگی ہے جو حقیقی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ایک خواب کی مانند ہے، گزر جانے والی ہے، اور اصل جو ابد الآباد زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے۔ تو اس میں خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی رضا کو اپنا مشن بنا لیا، اللہ کی غلامی میں جیتے رہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، نفس کے کہنے پر نہ چلے، تو خالدین فیہا ابدا، ان باغات میں ہمیشہ یہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے سوا کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ مالک ہے، مختار کل ہے، مالک کل ہے، اور سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جو بات وہ کہتا ہے وہ امر ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اس پر یقین کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی سچی بات کو مانو، جھوٹی بات کو نہ مانو۔ شیطان تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے وعدے کے سوا کس کا وعدہ سچا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ایک اور طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ تم نے جو یہ جھوٹی آرزوئیں قائم کر رکھی ہیں، اے اہل کتاب یا مسلمانوں، تمہاری جھوٹی آرزوئیں، تمنائیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اب ہماری تمنا آپ دیکھیں کیا ہے، اہل کتاب کی کیا تمنا تھی؟ اہل کتاب کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ پھر کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وقالت الیہود، وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ھودا اور نصارا،
جنت میں نہیں داخل ہوگا، مگر کوئی یہودی کہتے تھے یہودی صرف داخل ہوں گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی صرف داخل ہوں گے، جیسا کہ آج ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اور یعنی اس قسم کی خوشکن باتیں انہوں نے کہی تھی کہ بھئی نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ آج بھی ہم یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتے ہیں کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں ان کے امتی ہیں، اور خوش قسمت تصور کرتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، مطلب صحیح ایمان لائیں یا نہ لائیں، بس مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ اپنے آپ کو خوش قسمت ہم تصور کرتے ہیں کہ دوزخ میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ نہیں بن سکتا، جائیں گے تو چند غوطے مار کے واپس آ جائیں گے، غوطے جو ہیں چند غوطے لگا کے واپس آ جائیں گے۔ بے نہیں وہی جو تصورات ہیں اہل کتاب کے وہ آج ہمارے بھی ہیں۔ ہم محبوب امت ہیں، اللہ کی محبوب امت ہیں، رسول کی امت ہیں، رسول عربی کی امت میں ہیں۔ سامعین کرام یہ سب خوشکن باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہے، کیونکہ سورہ عصر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی روش اختیار کر لی۔ تو ہماری آرزوئیں امیدیں سامعین اکرام آج کل حد سے بڑی ہوئی ہیں، بہت ساری آرزوئیں ہیں، امیدیں ہیں۔ ایک امید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، جو کہ ہیں حقیقت میں، اور ہماری شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور جب تک سارے امتیوں کو بخشوا نہ لیں تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہماری امیدیں ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امید جو ہے، میں یہ امید یہ تو ضرور کہوں گا کہ ایسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اے مسلمانوں، تمہاری جو امیدیں ہیں، تمہاری جو آرزویں ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم بخشے جائیں گے، عمل کریں یا نہ کریں، جنت میں جائیں گے، یا چند غوطے لگا کے جنت میں واپس چلے جائیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ سامعین کرام یہ ایک ایسا تصور ہے جو صحیح ہے، اور اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا چاہیے تاکہ ہم غلطی کرنے سے باز آ جائیں، غلط روش اختیار کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، اور یہ صرف اس جگہ تو نہیں ہے، سورہ زلزال میں ہے سامعین کرام یہ مضمون، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اب فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ سامعین کرام یہ قرآن کے مضامین ہیں، ہم تو اپنے مطلب کے مطابق قرآن کو ڈھال لیتے ہیں، یا کہیں ایسی امید بھری باتیں کہیں ہوں گی اس سے ہم استنباط نہیں کرتے، نتائج اخذ نہیں کرتے، بس اس کو لے کے دوڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بس کامیابی کا پروانہ اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہے میری کامیابی کا پروانہ۔ ایسی بہت سی
یعنی احادیث کو ہم نے اپنے لیے دلیل بنا لیا ہے، اور قرآن کی بعض آیات کو ہم نے اپنے لیے دلیل بنا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت سمجھنا چاہیے آپ کو، یعنی ایک تو علماء سو سے بچنا چاہیے، جو جھوٹے امیدیں اور آرزویں دلا کر آپ کو نیند کی نشے کی گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں کہ کیے جاؤ نفس کی اطاعت، کیے جاؤ شیطان کی بندگی، مت کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی، مت چلو دین کے مطابق، مت چلو رسول کے طریقے کے مطابق، اللہ تمہیں بخش دے گا کیونکہ تم مسلمان ہو، کیونکہ تم رسول کی امت میں ہو۔ تم ظالم ہو تب بھی تم جاؤ گے جنت میں۔ یہ ہمیں آرزویں امیدیں دلائی جاتی ہیں سامعین کرام، ممبروں سے، مساجد کے ممبر سے یہ آرزویں دلائی جاتی ہیں۔ تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں مومن اور فاسق کو برابر نہیں کروں گا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، متقیوں کو میں نافرمانوں کے ساتھ تو حشر نہیں کروں گا ان کا۔ اب جنت میں فاجر بھی جا رہا ہے اور متقی بھی جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام تھوڑا سا یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ مومن اور ظالم اکٹھے جنت میں جائیں گے تو پھر یہ سارا طریقہ کار، یہ پھر قرآن اور رسول کا سنت اور اتباع رسول، یہ کیا پھر اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ جو ظالم ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، وہ بھی جنت میں، اور مومن اور متقی یہ بھی جنت میں، یہ تو ان پر ظلم ہوگا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر، مثقال ذرہ برابر بدی کی ہوگی، شرا یرہ، وہ اس کو دیکھے گا، اس کی سزا پائے گا۔ آج کا سبق ہم نے کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برائی کی ہے، بدی کی ہے، بدی کی روش کو اختیار کیا ہے، اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ قرآن کے الفاظ ہیں سامعین کرام۔ باقی تو اپنی ذہنیت کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان علماء سو سے بچنا چاہیے جو آپ کو تھپکیاں دے کے آپ کو سلا دیتے ہیں، آپ کو ایمان باللہ کی طرف راغب نہیں کرتے، آپ کو بس کہتے ہیں کہ تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برائی کا ارتکاب کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سامعین کرام باقی تو پھر تفصیلات کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث یکساں ہیں اس میں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا، الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی ہر امتی میرا جنت میں جائے گا۔ کل امہ، ہر امتی میرا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ بھائی جو رسول کے راستے پر چلا نہیں تو کیسے آپ وہ اس کو جنت میں لے جایا جائے گا؟ یہاں تو یعنی وہ حدیث اور یہ قرآن، آیت نمبر 115 سورہ نساء پارہ 5،
من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس کو خوب وضاحت ہو گئی ہدایت کی، اور اس نے یعنی رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا۔ سامعین اکرام، یہ آیت بڑی واضح ہے۔ اگر آپ غفلت کی نیند سے جاگنا چاہتے ہیں تو یہ آیت جو ہے یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اس میں ہدایت ہے۔ من یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا، یعنی اپنی زندگی رسول کی زندگی کے خلاف گزارنا شروع کر دی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اپنا لیا جو مومن کا راستہ نہیں ہے۔ آج کیا ہم رسول کے راستے پر چل رہے ہیں؟ آج کیا ہم مومنوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج تو ہم یورپ اور امریکہ اور اپنی خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا نولہ ما تولی، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تم ضرورت نہیں محسوس کرتے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اغنل یعنی بے نیازوں کا بے نیاز ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جس راستے پر وہ چل رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو وہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہ پائے گا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ بھی سوچ لیں۔ ہم تو اللہ کی دوستی کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے دوستوں کا کام نہیں کرتے، لیکن اس کی امید رکھتے ہیں اور اس سے مدد کی توقع رکھتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا کارساز بھی ہے۔ نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، یہ نہ پائیں گے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی، نہ کوئی کارساز، نہ کوئی دوست، نہ کوئی کارساز۔ سامعین اکرام، جب اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے، جس نے بدی کی روش کو اختیار کر لیا ہے، جس نے رسول کے راستے کی مخالفت کو اپنا لیا ہے، جس نے مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا لیا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا معاشرہ جس روش پر چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رسول کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو بے حیائی کی طرف آگے سے آگے جانے کی کوشش میں ہے۔ آپ دیکھیں، حرام خوری جو ہے، حرام کھانا، یعنی ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام ہے۔ ہم تو حرام کھانے میں مصروف ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یعنی اب بھی ایسا ہے، پہلے رشتے جب دیے جاتے تھے نا سامعین کرام، تو ایسی لڑکوں کے رشتے زیادہ پسند کیے جاتے تھے جو کسی ایسے محکموں میں ہوں جہاں بالائی آمدنی زیادہ ہو، پولیس آفیسر، انکم ٹیکس آفیسر، یا CNW میں کوئی اعلیٰ عہدہ جو ہے، انجینئر، یہ سارے جو ہیں پرکشش۔ اب تو ہر عہدہ جو ہے پرکشش ہے۔ پہلے چند محکمے جو تھے وہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ ڈپارٹمنٹ میں اس میں مال پانی زیادہ ہوگا۔ اب تو ہر محکمے میں مال پانی جو ہے طریقہ کار بنا لیا گیا ہے۔ کیا محکمہ صحت ہے، کیا محکمہ تعلیم ہے، اور کیا یعنی ایک سبھی لوگ مصروف ہیں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے، اس میں مصروف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں
تو جہنم ہمارا مقصود واحد ہے. یعنی بنظر غائر اگر کوئی اہل نظر جو اللہ والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا رخ دوزخ کی طرف ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے انگارے اپنے لیے دوزخ کے لیے جمع کر رہے ہیں لوگ. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ نہ اختیار کرنا، اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکانا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے. سبق جاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.